إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تمام انسان البتہ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. کل گزشتہ ایمان اور عمل صالح کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ ایمان اور عمل صالح اگرچہ دونوں کی حقیقتیں الگ الگ نظر آتی ہے، لیکن یہ لازم و ملزوم ہے. ایک ہی وحدت کے الگ الگ پارٹس، ایک ہی کلی کے الگ الگ اجزاء ہیں. جیسے انسان ایک وحدت ہے، اس کے الگ الگ اعضاء، سر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے. تو ہاتھ بولو کہ پیر بولو، سر بولو، ما صدق علیہ، جس پر یہ صادق آتا ہے وہ ایک ہے. تو ایمان اور عمل صالح کو آپ دو گنتے ہیں، لیکن ما صدق علیہ کے اعتبار سے ایک ہے. چنانچہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے اس عنوان پر، تو عمل کی نفی پر ایمان کی نفی کر دی گئی ہے. اگر ایک نہیں ہے تو ایک کی نفی پر، نفی مطلب نہیں ہونے پر دوسرے کی نفی کر دی گئی. جیسا کہ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. زنا تو ایک گناہ ہے، لیکن اس گناہ پر کیا کہا گیا کہ وہ مومن، ایمان کی نفی کر دی گئی. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو بہت کم ایسا خطبہ ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا جس میں آپ یہ نہ فرماتے ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان نہیں. امانت تو نیک عمل ہے، اس نیک عمل کی نفی پر ایمان کی نفی کر دی گئی. ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی، عہد کی پابندی نہ کرے وہ دیندار نہیں. اور ایک حدیث تو زبردست اس عنوان پہ ملے گی، فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، یہ کس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے. تو پڑوسی کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے، لیکن اس گناہ پر ایمان کی نفی کر دی گئی. پتہ چلا ایمان اور عمل الگ الگ نہیں ہے، لازم و ملزوم ہے. یہ بات سمجھ گیا. آگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تیسری چیز بتائی گئی تواصی بالحق، اور چوتھا نمبر بنتا ہے تواصی بالصبر کا. پہلے آپ لفظ تواصی سمجھ لیجئے. تواصی سے تواصو ہے، پاسٹ ٹینس، ماضی کا صیغہ. تواصی جو ہے اس کا مصدر ہے.
یہ علم الصرف میں جو باب کی بحث ہوتی ہے اس میں ایک باب آتا ہے باب تفاعل. یہ باب تفاعل سے ہے. ویسے اس کا جو ماخذ ہے وہ وصیت ہے. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے عرف میں مرنے والا آخری وقت میں جو کچھ کہتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں وصیت کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو تاکید کے ساتھ کی جائے، مؤکد انداز میں کی جائے، اس کو وصیت کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ دین کی نصیحتیں تو تاکید ہی کے ساتھ کی گئی ہے قرآن احادیث میں. تو وصیت ایسی نصیحت جو تاکید کے ساتھ کی گئی ہو، اسی کا باب تفاعل ہے تواصی. اب باب تفاعل کی خاصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں مبالغے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ایک تو مبالغہ اور ایک باہمی شراکت. تواصی کا اب کیا مفہوم ہو جائے گا؟ تواصی کا مفہوم ہوگا ایک دوسرے کو خوب، یہ خوب کا معنی زیادہ سے زیادہ نصیحت کرنا، تلقین کرنا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ باہمی شراکت، مل جل کر کرنا. کیسے کرنا؟ مل جل کر، مبالغے کے ساتھ زور لگا کر، مل جل کر، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر مل جل کر یہ کام کرنا. تو ایک دوسرے کو پوری تاکید کے ساتھ باہمی مل جل کر حق کی تلقین کرنا، تعلیم کرنا، تبلیغ کرنا، یہ تواصی ہے. تو ایک تو حق، اب تواصی سمجھ گئے ہم. دوسرا ہے حق. یہ لفظ سمجھ لیجیے. حق کیا ہے؟ حق یہ باطل کا اپوزٹ ہے. حق یہ باطل کا اپوزٹ ہے. حق کے معنی الامر الثابت فی نفس الامر، یعنی ایسی چیز جو حقیقت میں ثابت ہو، صرف خیالی نہ ہو، فیک نہ ہو، ریئل ہو. جو ریئل ہے وہ حق ہے. یہ تو حق کی یہ تعریف ہے. اور بعض لوگوں نے حق کے بارے میں بتایا کہ حق جو عقلاً واجب ہو، کامن سینس جس کو واجب کہے، ضروری کہے، اس کو حق کہیں گے. شریعت جس کو واجب اور ضرورت کہے وہ بھی حق ہے. تو یہ حق ہے. میں نے کہا اس کے مقابل باطل ہے. یہ جو حق کا مفہوم بتایا گیا ہے اس میں بڑی وسعت آ گئی کہ قرآن و سنت میں جس عمل کی گواہی موجود ہے وہ حق ہے. شریعت کے 4 ماخذ ہیں. شریعت کا مسئلہ 4 اس کے ماخذ ہے، 4 سورسز ہے جس سے شریعت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. نمبر 1 ہے قرآن، دوسرا نمبر ہے سنت. آپ حدیث بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سنت یہ تعبیر زیادہ بہتر ہے. سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حدیث اور سنت حدیث سے الگ ہوتی ہے. کہتے ہیں معمول بھی ہی. جو حدیثیں ہیں نا، ساری حدیثیں معمول بھی نہیں، اس پہ عمل نہیں ہوتی. تو جو حدیثیں معمول بھی ہی نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی دان پہ تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا.
کھڑے ہو کر پینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، لیکن حدیث میں ہے وہ یا تو بیان جواز کے لیے ہے، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہ بیان جواز کے لیے ہے کہ یہ بھی جائز ہے اگر وقت تقاضا کرے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ نے پیشاب کیا وہاں پر نجاست پھیلی ہوئی تھی، پانی بھرا ہوا تھا، اگر بیٹھتے تو کپڑے خراب ہو جاتے، اور آپ کے جیسے وہ پینٹ شرٹ تھوڑے نہ پہنتے تھے کہ عرب کا لباس تو دوسرا ہے، جبہ قبہ، تو بیٹھتے تو کپڑے خراب ہو جاتے، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، تو اس کو کہیں گے بیان جواز کے لیے، سنت نہیں ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر تعبیر کس کی جاتی ہے؟ سنت، کہ قرآن، سنت، اجماع، اور فورتھ نمبر ہے قیاس۔ اجماع، کوئی مسئلہ جب قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو لیکن اجماع ہو جائے امت کا، اجماع مطلب اتفاق، سب نے اتفاق کر لیا، حالانکہ کوئی مسئلہ ایسا ہو نہیں سکتا جس میں سب کا اتفاق ہو جائے، تو کس کا اتفاق مراد ہے؟ علماء امت کا، مجتہدین امت کا، سب کا اجماع ہو گیا، تو حدیث میں ہے کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پوری امت اس پہ اتفاق کر لیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے۔ آپ کہیں گے یہ مسئلہ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو کیسے آپ مان سکتے ہیں؟ تو کہیں گے اجماع سے۔ اجماع بھی ایک ماخذ ہے، ایک سورس ہے لینے کا۔ اور چوتھا ماخذ ہے قیاس، کہ جیسے کہ شریعت میں قرآن و سنت میں ایک مسئلہ موجود ہے، آج کے زمانے میں بہت سے ایسے مسئلے نکل آئے ہیں جو اس زمانے میں موجود نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ، ہوائی جہاز پہ نماز ہوگی کہ نہیں، ایک مسئلہ چلا، تو سجدہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ اب سجدے کی تعریف کیا ہے؟ وضع الجبہہ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ اگر پیشانی، ویسے تو سجدے میں آپ پیشانی بھی رکھتے ہیں، ناک بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر ناک آپ نے نہیں رکھا تو سنت کے خلاف کیا، سجدہ ہو جائے گا۔ پیشانی نہیں رکھی زمین پر تو سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ اب سوال، یہ سجدے کی ڈیفینیشن ہے کہ زمین پر پیشانی کو رکھنا۔ ہوائی جہاز تو زمین سے بہت اوپر اڑتا ہے، تو وہاں زمین پر سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہوائی جہاز پر نماز ہوگی کہ نہیں؟ اب آپ قرآن و حدیث میں یہ مسئلہ دیکھیے، ملے گا؟ نہیں ملے گا، چونکہ اس زمانے میں ہوائی جہاز کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو ہوائی جہاز والے مسئلے کو پانی جہاز پر قیاس کیا گیا کہ حضور کے زمانے میں پانی جہاز تھا، اور پانی جہاز کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جب پانی جہاز پہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ بھی زمین پہ سجدہ نہیں ہوتا، پانی پہ ہوتا ہے۔ تو اب پانی جہاز پر قیاس کر کے، اس کو قیاس، پانی جہاز پر قیاس کر کے ہوائی جہاز کے بارے میں یہ مسئلہ بتایا گیا کہ ہوائی جہاز میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس کو منصوص پر غیر منصوص کو قیاس کر لینا۔ ایک علت مشارکہ، ایک علت جو دونوں میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر زمین پہ سجدہ وہاں بھی نہیں، زمین پہ سجدہ یہاں بھی نہیں، لیکن وہاں پر ثابت ہے کہ آپ نے سجدہ کیا اور سجدے کو ویلڈ مانا، تو کہیں گے کہ یہاں پر بھی یہ سجدہ ویلڈ ہے، بھلے ہی ڈائریکٹ زمین پر نہیں ہے۔ تو ہوائی جہاز پر نماز پڑھ سکتے ہیں،
کون سی دلیل سے ثابت ہے؟ قیاس سے۔ تو شریعت کے ماخذ کتنے ہوئے؟ 4۔ تو جو مسئلہ شریعت سے ثابت ہے وہ حق ہے، اور جو شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اب جو بھی حق ہے تقاضا یہ ہے کہ ہم اس حق کو اپنائیں۔ پہلا کیا ہے؟ اس حق کو اپنائیں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دوسروں میں اس کی تعلیم و تلقین کریں۔ تعلیم و تلقین کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ہم نے حق جانا، حق سمجھا، تو مومن کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، مشہور حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو آپ اپنے لیے پسند، آپ نے اس کو حق جانا، آپ نے اس کو حق مانا، تو لازم ہے کہ آپ دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اب چاہے وہ شریعت کا مسئلہ آپ کو چھوٹا لگے کہ بڑا لگے۔ ایک آدمی نے کہتا ہے اس کو کسی سے قرضہ لیا، اب قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی اس کا حق ادا کر دو۔ تعلیم ہو گئی، تلقین ہو گئی، یہ بندے سے شروع ہوا۔ ایک آدمی اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اس کو جا کے کہنا، یہ اوپر والا درجہ ہو گیا کہ اے اللہ کے بندے اللہ کا حق ادا کر، یہ بھی حق کی وصیت ہے۔ تو اب جو حق کا دائرہ ہے یہ بہت وسیع ہو گیا، پوری شریعت اس کی وسعت میں آ گئی۔ سارے نیک اعمال جو کرنے کے ہیں وہ حق کے اندر داخل ہے، کہ نیکی کو حق جانو۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ حق جانو، حق مانو، اور اس نیکی کی، اس حق کی دوسروں کو تعلیم دو، تلقین کرو، تبلیغ کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہی مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو اہتمام، یہاں پر اہتمام کا جو ہم معنی کریں امپورٹنٹ دے کر، یہ اہتمام کس کا معنی ہے؟ یہ جو تواسی لفظ استعمال کیا گیا وصیت کی جگہ، یہ بھی کہا جا سکتا کہ میں وصیت کرتا ہوں یا اللہ وصیت کرتا ہے تقوی کی، تو وصیت نہیں کا تواسی، تو اس میں اہتمام بھی آ گیا۔ اہتمام سے اس کی تلقین کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ تواسی بالحق ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ 5 نمبر لکھا ہوا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اردو والا 5۔ کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 3 آیتیں ہیں۔ وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، دوسری آیت إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ تیسری آیت ہے۔ لیکن بیچ میں یہ 5 کا نمبر لکھا ہے۔ میں نے کبھی بتایا تھا کہ یہ اختلافی آیت، اس کو مختلف فی آیت کہا جاتا ہے، جہاں پر یہ نشان ہو، گول دائرہ نہ ہو، اردو والا 5 ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے الفاظ میں کمی بیشی نہیں ہے، آیتوں کے گننے میں اختلاف ہے۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، یہ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق ہے، لیکن دوسری روایتیں بھی آتی ہے جس میں الگ نمبر آپ کو ملے گا۔ تو الفاظ میں کمی بیشی نہیں، آیتوں کے گننے میں فرق ہے۔ جیسا کہ یہاں پر بعض لوگ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہاں پر آیت مانتے ہیں، تو یہ کون سی آیت ہوگی؟ تیسری۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چوتھی آیت ہو گئی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ 3 گنتے ہیں اور بعض لوگ 4 گنتے ہیں۔ جہاں پر بھی 5 کا نمبر بیچ میں آتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ مختلف فی آیت ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اس کو آیت گنے یا نہ گنے۔
اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالصبر، کل انشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الکریم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا اللہ یا اللہ رب یا رب یا رب رحم فرما دے، کرم کی نظر فرما لے، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما دے۔ یا اللہ بہت کمزور ہیں، ناتواں ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، ہر آن ہر لمحہ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ یا اللہ رحم فرما دے، اپنے وسیع رحمت میں ہمارا بھی حصہ لگا دے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی ہر کامیابی تیری رحمت اور تیرے فضل سے ہی مل سکتی ہے۔ یا اللہ اس لیے تیری رحمتوں کے خواستگار ہیں، تیرے فضل کے امیدوار ہیں، لائق نہیں ہیں یا اللہ استحقاق نہیں رکھتے، لیکن تو امیدیں قائم رکھنے والا ہے، تو ہی امیدیں بر لانے والا ہے۔ یا اللہ ہماری امید کے مطابق ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، سلامتی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے گناہوں کی نحوست سے اپنے دامن بھر لیے ہیں۔ یا اللہ گناہوں کے نحوست سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ گناہوں کی تاریکی سے ہمیں نکال دے۔ یا اللہ اپنے گناہوں پر سچی پکی ندامت عطا فرما کر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں کے اندھیرے سے نکال دے۔ یا اللہ گناہوں کی نحوست سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہر طرح کے گناہ ہمارے معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے یا اللہ باز رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔